الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه من المسيح الدجال حتى نوح أنذر قومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. پچھلی نشست میں بھی کچھ اس طرح کی بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے ایسے خوفناک حالات پیدا فرمائیں گے کہ جس سے سمجھدار دل اپنے آپ توبہ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، توبہ کی تیاری کریں گے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک جگہ زلزلہ، اس کے بعد پھر طوفان، پھر طوفان، پھر طوفان، علاقے وائز الگ الگ طوفان. کہیں مکانوں کو اٹھا کر کے ایک طرف پٹخ دیا جاتا ہے، کہیں درختوں کو اکھاڑ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. ابھی 3 دن قبل قنوج کے علاقے میں پورے میں وہی سائیکلون بنا اور اس کے بعد کہیں لینٹر اڑ گیا اور کہیں درخت اکھڑ کر کے زمین کے اوپر لیٹ گئے. اور اس کے علاوہ ابھی عصر کے وقت. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ دراصل انڈیکیٹرز ہیں. آپ ان حالات کو دیکھیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہوا کی اسپیڈ بڑھی یا ہوا کے تیور بگڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لپک کے مسجد پہنچے اور اس کے بعد اپنے لیے اور امت کی خیر کے لیے دعا کرنے لگے. اور بہت عام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ان حالات میں پڑھی گئی: اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل بہ. اے اللہ، اس میں جو کچھ بھی آپ نے آفت اور مصیبت اور بلا بھیجی ہو اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یا جیسے ہی بادل گرجا اور بجلی کی کڑکدار آواز ابھری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ، اپنے غضب سے قتل نہ کیجیے، اپنے غصے سے نہ ماریے گا. اے اللہ، عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کیجیے گا، اس سے پہلے ہی عافیت عطا کر دیجیے گا. یعنی اے اللہ، مرنا تو ہے ہی ہے لیکن آپ کے غضب اور غصے سے مروں، آپ کے عذاب سے ہلاک ہوں، یہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو یہ معمول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی قومیں قریب جن کے اوپر بھی عذاب آیا ہے وہ اسی طرح کہ بادلوں نے پہلے آ کر کے گھیرا، کسی کے اوپر آگ برسی، کسی کے اوپر پتھر برسے اور کسی کے اوپر گندھک کے ٹکڑے برسائے گئے. تو یہ ایک سسٹم اور نظام تھا. اور وہ لوگ جیسے بادل اٹھتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے: فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. کہ جب بھورے بادلوں کو اٹھتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمارے اوپر برسائے گا، ہمارا پانی اسٹاک کرا دے گا. لیکن قرآن کہتا ہے: بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو عذاب ہے جسے تم نے جلد ہی طلب کر لیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. ریح فیہا عذاب علیم، کہ ایسی ہوائیں کہ جن میں دردناک عذاب تھا. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، یہ سب کا سب ہم کو دھیرے دھیرے کھینچ کر کے اگر مسجد تک نہیں پہنچا پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہے. آپ بتاؤ، اگر زلزلہ آتا ہے تباہی یقینی ہے. رات کے وقت میں اگر زلزلہ آتا ہے تو ہمیں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو ڈسکس کرنے لگیں کہ بھوکمپ رودھی تکنیک کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھوکمپ روکنے کے لیے ہم کو کن کن مٹیریلز کا استعمال کرنا چاہیے. یاد رکھیے، مٹیریل دنیا کتنے ہی استعمال کر لے، اس پالن ہار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ڈگری بڑھا دیں گے.
अभी रेक्टर स्केल के ऊपर 7.9 था, फिर 9.1 हो जाएगा। जैसा कि बाकायदा ख़तरा और अंदेशा जताया जा रहा है, बाकायदा ये लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक ऐसा आने वाला है कि जिससे पूरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था नई दुनिया में और मुसलसल ये खबरें आ रही कि यहाँ पे यूरेशिया और क्या नाम है इंडिया की प्लेटें टकराती हैं, फला होता है, ये होता है, वो होता है। ये तो सब ज़ाहिरी असबाब हैं, लेकिन इसके असल अवामिल क्या हैं? इसके असल अवामिल ये हैं कि ज़मीन के ऊपर जब गुनाह होने लगता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के तेवर सख्त हो जाते हैं और ज़रा सा ज़मीन को हरकत देते हैं, काम हो जाता है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को फ़ना करना चाहें, हम मकान से निकल के बाहर सड़क में पहुंच गए या मैदान में पहुंच गए, क्या ज़मीनों को फटते हुए और पूरी बस्तियों को उनके अंदर समाते हुए नहीं देखा सुना? तो फिर आप महफूज कहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से महफूज कहीं नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के चुंगल से बाहर कहीं नहीं है, और उम्र से 1 मिनट ज़्यादा जी नहीं सकेंगे, ये भी तय। तो हमारे लिए तो सिर्फ एक सिंगल फार्मूला है, वो ये कि तौबा करके हर वक्त तैयार रहें, तौबा करके हर वक्त तैयार रहें। तौबा करके तैयार रहने का मतलब और हासिल ये होगा या उसका नतीजा ये होगा कि अभी क़यामत की 10 बड़ी अलामतें बाकी हैं। आप समझ रहे हैं? छोटी छोटी अलामतें शायद मैंने जिक्र भी किया था पिछले उसमें कि छोटी छोटी सारी अलामतें ज़ाहिर हो चुकी, बड़ी 10 अलामतें बाकी। मसलन हज़रत मेहदी का आना, उसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होना, फिर दज्जाल को मिटाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना, फिर उसके बाद याजूज माजूज का खुरूज, और फिर उसके बाद दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना, उसके अलावा सूरज का पश्चिम से तुलू हो जाना, 3 बड़े बड़े खस्फ़ यानी ज़मीन के फटने के वाक़यात, खस्फ़ुन फ़िल मशरिक़ व खस्फ़ुन फ़िल मग़रिब, एक पश्चिम में एक पूरब में, व खस्फ़ुन फ़ी जज़ीरतिल अरब, और एक बड़ा खस्फ़ यानी ज़मीन के फटने की वारदात जज़ीरतुल अरब में। उसके अलावा धुआं, 40 दिन तक पूरी फ़ज़ा में धुआं तारी रहेगा, इस तरह के आदमी सांस लेगा और इन मसामात से उस तरह निकलेगा जिस तरह पाइप के फटने के बाद प्रेशर से धार निकलती है पानी की। तो उसके अलावा एक आग निकलेगी जो लोगों को घेर करके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। इन सब की तफसीलात मुझे ज़िक्र नहीं करनी, लेकिन इन सब का हासिल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अभी छोटी छोटी अलामतें ज़ाहिर कर दी, अभी छोटी छोटी क़यामत की अलामतों के बाद में ज़लज़लों की कसरत होगी, उसको भी दिखा दिया आपके सामने कि एक एक दिन में 7-7 मुसलसल झटके, 24 घंटे के दौरानिए और ड्यूरेशन में 7-7 ज़लज़ले के झटके, यदि इसका बड़ा झटका 7.1 है और उसके अलावा सबसे निचला 4.1, तो आप अंदाज़ा कीजिए ये अच्छा खासा ज़मीन को हिलाने का एक निज़ाम है और अल्लाह तबारक व तआला का एक ज़बरदस्त अज़ाब का या डराने का या तख़वीफ़ का या लोगों को तौबा के लिए आमादा करने का एक ज़बरदस्त निज़ाम और सिलेबस है। अगर इसके बावजूद लोगों के दिलों के अंदर खौफ तारी नहीं होता और तौबा के लिए आमादगी पैदा नहीं होती, तो ये बड़ी कट्टरता और बड़ी संगदिली। अब बताइए, मौत और ज़िंदगी के दोनों स्विच अल्लाह ताला के पास, ठीक, और ज़िंदगी का टाइम टेबल फिक्स, लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि अल्लाह तबारक व तआला 1 मिनट देर नहीं करेंगे जब आदमी की उम्र पूरी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो उम्र से ज़्यादा जी भी नहीं सकते। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। फिर ज़लज़ला आए या कुछ आए, अगर टाइम नहीं हुआ तो बचेंगे और टाइम हो गया है तो कोई नहीं बचा सकेगा। या इसी तरह से जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, एक ही दिन में दो वारदात होंगी बड़ी बड़ी, कि पश्चिम से सूरज निकलेगा और थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, जितना 9 बजे के वक्त में होता है उतना ऊपर जाएगा। उसी वक्त में सफ़ा और मरवा के बीच में ज़मीन ज़लज़ले से हिल करके फटेगी और उसमें से एक जानवर निकलेगा जिसको दाब्बतुल अर्ज़ कहा कुरान करीम ने, और बहुत विचित्र और अजीबुल खिलकत किस्म का, कि उसके सर के ऊपर सींग तो 12 सींगे की तरह होंगे, उसका चेहरा इंसानों जैसा होगा और उसकी गर्दन घोड़े जैसी होगी और उसके पैर ऊँट जैसे होंगे और उसकी पूँछ चील जैसी होगी। आप अंदाज़ा कीजिए। और उसका काम सिर्फ ये होगा, उसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी होगी, और उसका काम सिर्फ ये आसा से इस तरह निशान मारेगा तो मोमिन के चेहरे के ऊपर
مومن لکھ جائے گا اور پورا جسم روشن ہو جائے گا، اور جس کے انگوٹھی کا نشان مارے گا اس کے چہرے کے اوپر کافر لکھ جائے گا اور پورا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یعنی پورا سسٹم یہ کوالیفیکیشن ہے، ایک کلاسیفیکیشن ہے، یہ ویریفیکیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کارخانے کو بند کرنے جا رہے ہیں، اور یہیں سب کچھ طے ہو جانا ہے کہ کنہیں جنت میں جانا ہے اور کن کو دوزخ میں جانا ہے، یہیں سے کوالٹی اور کیٹیگری فکس ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ پورا ایک پروسیجر ہے۔ تو اس ضمن میں یہ جو 10 علامات کی بڑی سیریز ہے، اس سیریز میں یا جو فتنے ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، آپ کو ہم بتائیں حدیث کی کتابوں کا سب سے بڑا باب یہی ہے، ابواب الفتن، کہ جو فتنے ظاہر ہوں گے قرب قیامت میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ محدثین نے جمع کیا اور بیان کیا، اور ہر کتاب میں ایک بڑی ضخیم مقدار ایسی ہے کہ جس میں ابواب الفتن کو بیان کیا گیا۔ باب امارات الساعہ کہ قیامت کی علامتیں کیا ہوں گی، تو ان پوری علامتوں میں ایک علامت دجال کا نکلنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، علم ہونا چاہیے تاکہ اس کو پہچاننا بھی آسان ہو، اس سے نمٹنا بھی آسان ہو۔ آپ کہیں کہنے لگیں کہ ابھی نکلا پڑ رہا کیا، تو میں بتلا دوں آپ کو، مطلب میں جس پیٹرن پہ ورک کر رہا ہوں اسے آپ دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما من نبی الا وقد انذر قومه من المسیح الدجال، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ حتی نوح انذر قومہ، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ ان کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ بیان اس لیے کیا کہ یہ چیز طے ہے کہ دجال قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور علامات قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کو معلوم ہے آدم ثانی کہلاتے ہیں، سیکنڈ آدم۔ وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی آبادی پائی جا رہی ہے، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بے شک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی آبادی کے اوپر یا ان کی جو قوم ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کتنا زبردست پرلے کا عذاب تھا، سیلاب کا جو عذاب تھا اس میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا جن کو بچنا ہے وہ آپ کی کشتی میں، باقی بچنا کسی کو نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ تو سب فنا ہو گئے تھے، اور یہ جو اس وقت انسانیت موجود ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد، بلکہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 2 بیٹوں کی اولاد، حام اور سام۔ یافس کی اولاد کو ابھی نکلنا باقی ہے، یاجوج ماجوج کی شکل میں، وہ یافس کی اولاد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تک اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ دیٹس کنفرم کہ ان کی قوم کے سامنے دجال نہیں نکلے گا، اس لیے کہ نبی آخر الزماں کے آ جانے کے بعد ہی قیامت آئے گی، اور نبی آخر الزماں کی بعثت ابھی نہیں ہوئی، یہ طے ہے۔ لیکن فتنہ اتنا بڑا ہے کہ تمام انبیاء نے اس سے اپنی امتوں کو ڈرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے یہ بتلایا، بلکہ ہم نے اتنی علامات قیامت بیان کی ہیں، ہم ایک قیامت کی علامت اور بتائے دے رہے ہیں جو یہاں بیٹھ کر کے دجال کے اوپر بات کرنے کے سلسلے میں دلیل بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ممبر اور محراب سے دجال کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تذکرہ نہیں سنا ہوگا تفصیل سے آج تک آپ نے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کا تذکرہ لوگ نہیں کریں گے۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام اس سے قوموں کو، امتوں کو ڈرا رہے ہیں اور اس کی پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ لیگل ڈیوٹی ہے کہ ہم اس تذکرے کو الائیو رکھیں، زندہ رکھیں، تاکہ لوگ تیار رہیں۔ اب دیکھیے تیاری کا عالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر وہ میرے سامنے نکل آیا فَأَنَا حَجِيجٌ دُونَكُمْ، تو میں خود اس سے بات کروں گا، میری اس سے بحث ہوگی، اس لیے تم لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوتا ہے
تو پھر تم خود اس سے بات کرنا اور اس سے مقابلہ آرائی کرنا، اور میرے بعد تم سب کا والی اور ناصر میرا پروردگار ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم اور ارادے اور تیاری کے حوالے سے یہ الفاظ کیا بتلا رہے ہیں؟ اب اگلا سوال انتہائی دلچسپ، کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ کیا دجال موجود ہے؟ کیا دجال کو کسی نے دیکھا ہے؟ یہ کوئی فرضی افسانے اور کہانی ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ، تمام انبیاء نے تذکرہ کیا ہے، تو فرضی تو ہونے کا سوال ہی نہیں۔ لیکن یہ ایک سوال، کیا ملاقات ہو چکی ہے کسی کی؟ کسی نے دیکھا ہے؟ تو دیکھیے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے تفصیل سے ذکر کیا دجال کا، اور پوری قوم کو، پوری امت کو یہ سب کچھ بتلایا۔ تو کچھ لوگوں نے تفریح، مذاق بنا لیا کہ دیکھو کیسے فرضی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ تو انہی میں سے جن لوگوں نے تفریح کی تھی، ان میں سے 30 لوگ سمندر کے سفر پہ نکلے۔ سمندر کے سفر پہ نکلے، آپ جانتے ہیں سمندر کا سفر ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ جانا ہے پچھم، اچانک چل گئی پروائی یا چل گیا پچھوا، تو آپ کو پورب میں ڈھکیل دے گا جا کر کے۔ یہی ہوا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حضرت نہیں ہیں، یعنی کانا رجلا نصرانیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تک ایک عیسائی تھے اور سفر کے لیے گئے، وہی اپنی کشتی کے ذمہ دار اور امیر تھے۔ اتفاق یہ کہ انہیں جس سمت میں جانا تھا، ہوا اس کے مخالف چلی، اور 1 مہینے تک مسلسل جھکڑ چلتا رہا، اور 1 مہینے تک مسلسل یہ کشتی دوڑتی دوڑتی مخالف سمت میں چلی گئی۔ 1 مہینے کے بعد عصر کے وقت غالباً یہ جا کر کے کسی ٹاپو پہ ٹھہری۔ جیسے یہ لوگ اترے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا عجیب قسم کا جانور ہے، بڑے بڑے بال ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ویلکی ما انتی، تیرا ناس ہو، کون ہے تو؟ تو اس نے جواب دیا انا الجساسہ، کہ مجھے جساسہ کہتے ہیں۔ اور اسی جانور نے کہا انظروا الی ھذا الدیر، کہ یہ جو بڑا سا محل بنا ہوا ہے، اس محل میں جاؤ، اس میں ایک شخص ہے جو تم لوگوں سے بات کرنا پسند کرتا ہے، اور تم لوگوں کو وہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اس سے بات کرو۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اندر جا کے دیکھا کہ اتنا بڑا آدمی آسمان و زمین کے بیچ بیٹھا ہے اور زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ تو اب پہلے اسی نے سوالات شروع کر دیے، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے۔ تو اس نے 4 سوالات کیے ان سے۔ پہلا سوال کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ بحیرہ تبریہ یہ اسرائیل میں ایک جھیل ہے، بہت بڑی جھیل تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ اس میں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب وہ پانی سوکھ جائے گا، عنقریب وہ پانی سوکھ جائے گا، اور وہ پانی بالکل سوکھنے کے قریب ہے اس وقت وہ پانی بالکل سوکھنے کے قریب ہے۔ اور دوسرا سوال اس نے کیا کہ وہ نخل بیسان میں پھل آ رہا ہے، کوئی باغ ہے، اس باغ کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں پھل آ رہا ہے۔ اس نے کہا عنقریب پھل آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال اس کا کہ چشمہ زغر میں پانی ہے اور لوگ اس سے اپنی کھیتیاں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ اس سے کھیتیاں کر رہے ہیں اور اس میں پانی ہے۔ کہنے لگا عنقریب سوکھ جائے گا۔ چوتھا سوال بہت سینسٹیو ہے۔ چوتھا سوال اس نے کیا کہ وہ جاہلوں میں، امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول آنے والا تھا، کیا وہ آ گیا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں آ گیا۔ کہا کہ عرب والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ وہ مکے سے نکل کر کے مدینے میں آباد ہو گئے۔ کہا ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو جواب دیا اطاعوہ، کہ ان لوگوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ اتنا سوال
جواب ہونے کے بعد میں ان لوگوں نے سوال کیا یا اس نے خود جواب دیا؟ اس نے کہا فَيُوشَكُ أَن يُؤْذَنَ لِي، اب قریب ہے وہ زمانہ کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو پھر اس نے بتایا انا المسیح الدجال، کہ میں مسیح دجال ہوں، اور میں نکلوں گا اور ہر بستی میں جاؤں گا الا مکہ و طیبہ، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس لیے کہ وہاں مسلح فرشتے ہر سڑک اور ہر نکڑ کے اوپر اس شہر کی حفاظت پہ لگے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو یہ واقعہ باقی ہے۔ تو اس کے بعد میں جب سفر سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے ہیں، تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ حضور کی خدمت میں آ کر کے سب سے پہلے کلمہ پڑھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے ایک ہفتہ پہلے بیان فرمایا تھا وہ میری آنکھوں نے دیکھ لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ایک غیب کی خبر دے رہے تھے، لیکن اس غیب کی خبر پر انہیں مطلب آئی وٹنس، چشمدید گواہی مل گئی۔ آپ بتائیے کتنی مسرت کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط خوشی سے تمتما گیا، اور آپ نے فوراً پورے مدینے میں اعلان کروایا کہ لوگ مسجد پہنچے، الصلاۃ جامعۃ، لوگ پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز ہوئی۔ اس کے بعد حضور نے ممبر رکھوایا باقاعدہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بٹھایا، آپ بھی بیٹھے، اور حضرت تمیم داری سے فرمایا کہ لفظ بلفظ پورے واقعے کو اسی طرح بیان کرو جس طرح میرے سامنے بیان کیا۔ حضرت تمیم داری نے پورا واقعہ بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد بہت جوش میں جب یہ لفظ انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو حضور نے فرمایا ہذہ طیبہ، زمین اپنی چھڑی کو زور سے زمین پر مار کر کے فرط جوش سے حضور نے فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، کہ یہی ہے طیبہ اور اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یعنی اس سے ملاقات ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چشمدید گواہی اس کے اوپر موجود ہے۔ اس پہ بڑا واویلا، ابھی ہمارے کیا نام ہے دو بہت بڑے علماء، بہت مقتدر علماء کے بیچ میں حدیث کے حوالے سے اس پہ بحث ہوگی کہ اگر دجال موجود ہے تو اس وقت کہاں ہے، اگر دجال موجود ہے تو اس وقت کہاں ہے۔ اس لیے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے دنیا کے چپے چپے کو چھان مارا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اگر وہ کہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تو روایت کے اوپر، اس کی سند کے اوپر ایک بڑی بحث وجود میں آ گئی۔ بہرحال مجھے وہ سب نہیں عرض کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کو، اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہم کو کوئی ایویڈنس چاہیے تھا۔ تو دعوت دے رہا ہوں میں آپ حضرات کو، دن بھر آپ نیٹ پہ جانے کیا کیا گندگی سرچ کرتے رہتے ہیں، دیکھیے گا ذرا برموڈا ٹرائنگل ہسٹری دیکھیے آپ اس کی۔ یہ امریکہ سے متصل سمندروں کا ایک علاقہ ہے، سمندر کا ایک علاقہ ہے جسے برموڈا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ یہ بہت سنویدنشیل اور بہت سینسٹیو علاقہ ہے۔ جو رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں نیٹ کے اوپر، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ اب تک 50,000 تقریباً جہاز رانی کے ماہرین اور ماہر پائلٹ اور سینکڑوں جہاز اس جگہ غائب ہو چکے ہیں۔ اس کی فضا کے اوپر سے اڑتے ہوئے 5 جنگی طیارے جو لائیو میں تھے، باقاعدہ رابطے میں تھے، رڈار کے رابطے میں تھے، اور اچانک غائب ہو گئے۔ نہ ملبہ ملا، نہ تیل پانی کے اوپر دکھائی پڑا، کچھ نہیں۔ یہ بہت مختصر جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جس ٹائم آپ اس کو کھول کر کے آپ دیکھیں گے اس کی تحقیقات، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چلتا ہوا جہاز اور اچانک اس کا پورا عملہ غائب۔ جہاز تیرتا ہوا 2 مہینے کے بعد مل رہا ہے ساحل پہ۔ کبھی ایسا کہ جہاز غائب اور اس کے سوار ساحل پہ آ کر کے زندہ بچ جاتے۔ 200 گز کے فاصلے پر ایک جہاز کے کپتان نے اس کے عرشے پر کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا جہاز آیا اور آ کر کے کھٹاک سے اس پانی میں گھس گیا۔ نہ چھپاک کی آواز ہوئی اور نہ اس کے ٹکڑے ہوئے، اور قریب جا کر کے اس نے دیکھا تیل کا بھی کوئی شمع موجود نہیں، جبکہ دستور یہ ہے کہ پانی میں جب کوئی چیز گرے گی تو آواز ہونا چاہیے، اور اگر حادثے کا شکار ہوا ہے تو وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اس کا تیل پانی کے اوپر آ جانا چاہیے۔
تو یہ بہت مختصر بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس ٹائم آپ اس کی تحقیقات دیکھیں گے، بلکہ کتاب آ گئی ہے، میں پورا اس کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، برمودا تکون اور دجال، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پوری تحقیق اور اتنے زبردست ایویڈنس وہاں موجود ہیں کہ دجال اس کے نیچے موجود ہے، ان کا کہنا، بلکہ دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ دجال باقاعدہ ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کی ملاقات جاری۔ ڈک چینی، امریکی نائب صدر غالباً، اس کی ملاقات ثابت کی ہے انہوں نے، اور البرٹ آئنسٹائن جو بہت بڑا سائنسداں تھا، یہ ابتداً آپ اس کی 10-15 سال کی جو آپ تعلیم دیکھیں گے صفر ہے اس کی، اور اس کے بعد اچانک اس نے 1939 میں امریکہ کو یہ فارمولہ پیش کر دیا کہ ایٹم اس طرح تیار ہوگا، اور آخرکار 1945 میں امریکہ نے ایٹمی طاقت ہونے کا تمغہ حاصل کر لیا۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہنا ہے محققین کا کہ اس کی ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال بہت زیادہ اس طرف نہ جا کر کے میں صرف ضرورت کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت تھکا ہارا ہوں میں بھی۔ یہ بہرحال امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ اس معنی کر ہے، اصل میں بھی اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اچانک نکلے گا اور اس کے پاس پانی کے ذخائر ہوں گے، لیکن نہیں، اس نے اسی موجود سسٹم پہ کنٹرول کیا ہوا، ابھی میں ثابت کر رہا ہوں ان ساری چیزوں کو، اسی موجود سسٹم کے اوپر اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہاں سے رابطے میں۔ یہ بات اور ہم بتا دیں کہ یہ سارے حادثات وہاں ہو رہے ہیں، لیکن آپ پہلی بار سن رہے ہو، جبکہ ایک چینٹی بھی مرتی ہے نا امریکہ میں تو مار پورے میں ادھم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک اتنا سیکرٹ میٹر ہے ان کا کہ اگر بہت سارے سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کی تصویریں لینے کی کوشش کی اور اس کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ میڈیا میں آئے، تو اول تو ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور جو ڈرانے اور دھمکانے سے باز نہیں آیا اس کو صاف کر دیا گیا۔ ایک نہیں دسیوں ایسے محققین اور سائنسداں ہیں جن کو اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا، مطلب اس کو وہ راز رکھنا چاہتے ہیں باقاعدہ۔ بہرحال میں سرسری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ پیٹرن اور وہ جو پس منظر ہے، وہ جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ اپنے ایمان کی قوت اور طاقت ذرا دیکھیے کہ ایک سال ایسا ہوگا، 1/3 بارش نہیں ہوگی اور 1/3 غلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس بار خالی ذرا سا پانی پڑ گیا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو پورے میں ہاہاکار مچ گئی، ٹھیک ہے؟ تو 1/3 بارش نہیں ہوگی، 1/3 غلہ نہیں ہوگا، تنگی پیدا ہو جائے گی۔ اگلے سال 2/3 بارش نہیں ہوگی اور 2/3 غلہ ندارد ہوگا، جانوروں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے اگلے سال نہ بارش ہوگی نہ غلہ ہوگا، سارے جانور مر جائیں گے، بچوں کے مرنے کی نوبت ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اصفہان سے نکلے گا، ایک روایت ہے خراسان سے نکلے گا۔ یہ دونوں شہر ایران میں ہیں، اسرائیل کے بارڈر پہ واقع ہے، یہودیوں کے قبضے میں، یعنی وہاں یہودی آبادی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نقطہ اپنی جگہ پہ رکھا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو یہ اس وقت میں نکلے گا جب زمین پر نہ تو پانی ہوگا، نہ غلہ ہوگا، نہ مال کے نام پر 1 روپیہ ہوگا۔ جب سامان ہی نہیں ہوگا تو کاغذوں کا کیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہو۔ ایسے وقت میں وہ نکل کر کے آئے گا، پانی کا پورا اسٹاک اس کے پاس، غلے کا پورا اسٹاک اس کے پاس، دولت کا انبار اس کے پاس۔ وہ آ کر کے سیدھا دعوت دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ کو اپنا پالنہار کہو، مجھے اپنا معبود کہو، جو چاہو وہ میں کر دوں گا۔ اور ایک بستی کے لوگوں کے پاس، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مطلب وہ روایات کے الفاظ ہیں، ابھی اثر تازہ کر کے آیا ہوں۔ ابواب الفتن کی، باب علامات الساعہ کی روایت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بستی کے لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اس کو اپنا معبود مانو،
ہم تمہاری ساری مشکلات دور کر دیں گے. وہ لوگ اس کو اپنا معبود لیں گے. فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وہ آسمانوں کو حکم دے گا پانی برسنے لگے گا. وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، زمین کو حکم دے گا کہ غلہ اگا دے تو غلہ اگ جائے گا. آپ سمجھ رہے؟ اور اسی ایک دن میں اس بستی کے سارے جانور چر کر کے آئیں گے اور ان کے کوہان بالکل ہرن کی طرح ہو جائیں گے، یعنی بالکل چاق و چوبند اور صحت مند ہو جائیں گے اور وہ مالا مال ہو جائیں گے. اب وہ دوسری بستی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم مجھے معبود مانو. تو اس بستی کے لوگ انکار کر دیں گے کہ میں تو نہیں مانتا تجھے معبود، دجال ہے. وہ کہے گا تم کیوں مجھے معبود نہیں مانتے؟ یعنی رب میں کون سی چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ جس کو رب مانا جاتا ہے کیا اختیارات اس کے ہیں، وہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں. تو کوئی کم جاننے والا یا اگر جس کو یہ فتنہ معلوم نہیں ہوگا وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. وہ کہے گا کہ تم کسی کو مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتے. وہ کہے گا کس کو زندہ کروانا چاہتے ہو؟ وہ نام لے گا فلاں کو زندہ کر دو، کھٹ سے اٹھا کے کھڑا کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب بتائیے کیا ہوگا؟ مشکلات ہوں گی کہ نہیں؟ یعنی پانی زمین پہ نہیں ہے اور پانی اس کے پاس ہے، جیسے ہی اسے معبود کہو ترنت پانی لو. تو ہم لوگ کیا اوقات ہے ہماری کہ اگر اس گھڑیا میں پیر لگ جائے تو ابھی سے چومنے لگیں گے؟ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مشین کے پائدان پہ پیر لگ جائے تو اسے چوما جائے گا کہ یہ ہماری روزی ہے. کنی اور بسولی اور دوسرے ہتھیار دودھ سے دھو کر کے پوجے جا رہے ہوں، جہاں وسائل کی اتنی اہمیت ہو، دریاؤں کے اوپر سے نکلتے ہوئے لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں یہ حالات ہوں کہ شادی کے بعد 2 سال تک اگر بچہ نہیں ہوا اور کسی نے کہہ دیا فلاں بابا کا تعویذ پہن لو تو سب بچے ہو جاتے ہیں، یا فلاں مندر کا ایک بار گھنٹہ بجا دو، تو آپ سمجھیے لائن لگا کر کے بجانے والے مل جائیں گے اسی مسلم کمیونٹی سے. حالات ہیں یہ نہیں کہ؟ آپ بتائیے، جو اتنی معمولی حرکتوں سے، اتنے معمولی حادثات میں، اتنی معمولی شکایتوں میں، اتنی معمولی مشکلات میں جن کے ایمان ختم ہو جاتے ہوں، وہ اتنے سنگین صورتحال کا کیسے سامنا کریں گے؟ کیا ایمان اس درجے کا ہے؟ یہ پورا جو پروسیجر ہے وہ صرف اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا. آپ کو معلوم ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کے لیے آپ مجھے مہلت دے دیجیے. قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے چھوٹ ہے. تو اس نے کہا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اس کی وجہ سے مجھے آپ کے دربار سے بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا ہے، میرے اوپر لعنت و پھٹکار اس کی وجہ سے پڑی ہے نا، آدم کی وجہ سے. تو آپ دیکھیے گا میں اسے گمراہ کر کے دکھاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیے گا کہ اکثر ان میں کے ناشکرے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جا تو اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. بڑی بے نیازی سے شیطان نے یہ کہا کہ میں ان میں سے بہت سو کو ناشکرہ بنا دوں گا اپنی کوشش سے. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تو جسے جو کچھ کر پا میں جہنم بھر دوں گا. تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب مل کر کے اگر سجدے میں پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعزاز اور اس کی عظمت یا اس کی جلالت شان میں ایک بال برابر بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. اور ساری انسانیت اور ساری مخلوقات مل کر اگر شرارت، تمرد، سرکشی اور عصیان پہ اتر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعزاز میں بال برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمانوں کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے جنت میں جانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اعمال کی. بات اگر ہے تو صرف اتنی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد جہنم میں گئے تو حبیب کو تکلیف ہوگی. اور آپ جانتے ہیں حبیب الی قلبی حبیب حبیبی، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. حضور کو امت سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو
حضور سے محبت ہے، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ کڑکے، یہ طوفان، یہ آندھیاں، اسی لیے کہ بندے کم از کم توبہ کر کے اپنے حساب کتاب کو برابر کر لیں، اپنی ساری ادھاری ختم کر لیں اور توبہ کر کے بالکل تیار بیٹھیں ہر وقت۔ یہ انڈیکیٹر اس لیے کہ وہ بڑا والا جب آ جائے گا تو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس مشکل صورتحال سے کیسے ہم نکل پائیں۔ تو آپ بتائیے، دجال اس طرح کے وسائل لے کر کے آئے گا جن وسائل کی ہم کو دن بھر ضرورت ہوتی ہے، جن کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پھر ایک نوجوان جو اسے برا بھلا کہے گا، اللہ کرے کھٹک پورے کا ہی ہو، نکل کر کے برا بھلا کہے گا اس کو، تو اس کے جو کارندے ہیں اس کو پکڑ لیں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہیں گے، لیکن وہ آپس میں کہیں گے کہ ہمارے خدا نے منع کر رکھا ہے اس طرح کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، صرف پیش کرنا ہے۔ لے جا کر کے پیش کیا جائے گا، ذرہ برابر اس نوجوان کے چہرے کے اوپر شکن نہیں ہوگی۔ اس سے کہے گا تو مجھے معبود مان، تو وہ کہے گا میں تجھے دجال سمجھتا ہوں، وہ کہے گا نہیں مانے گا، مباحثہ تھوڑا سا، اس کے بعد وہ اس کو تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، اتنی زور سے وار کرے گا کہ ٹکڑے کافی دور جا کے گریں گے، اور پھر ان ٹکڑوں کے بیچ میں وہ ایک چکر مارے گا انتہائی نخوت اور غرور کے ساتھ وہ باقاعدہ ان ٹکڑوں کے بیچ میں ایک چکر لگائے گا، اور اس کے بعد دونوں ٹکڑوں کو حکم دے گا وہ جڑ کر کے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ اصرار دہرائے گا اپنا کہ اب تو مانے گا معبود۔ تو وہ نوجوان اور زیادہ بشاشت اور زیادہ استقامت کے ساتھ کہے گا کہ اب تو مجھے بالکل پختہ یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی۔ تو ایسے ہمت والے بھی موجود ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، تو ہر شخص کوشش کرے کہ وہ میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتا دی کہ لا یخفی علیکم، کہ تمہارے اوپر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ ان المسیح الدجال اعور وان ربکم لیس باعور، کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا۔ اس کی آنکھ پہ بڑی بحثیں ہیں، اس کی آنکھ بالکل ایک دم سپاٹ ہوگی، مطلب یہ گڑھا بھی نہیں ہوگا، ایک دم سپاٹ لیول، یہاں پہ انگور کی طرح کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوگی ایک آنکھ میں، دوسری آنکھ باقاعدہ ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ دجال کی پوجا شروع ہو چکی ہے، دجال کو ماننے والے ایک باقاعدہ مذہب کا شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں پوری اس کی جو جانکاری میں ہے میری، میں تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتلائیے کہ دجال جب اس طرح کے کرشمے دکھلائے گا، اس وقت معلوم ہو جائے کہ فلاں مولانا کے تعویذ سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو مولانا کی داڑھی تعویذ بھر کی ہوگی، آپ سمجھیے، لوگ لائن لگا کر کے آپ دیکھیے، اس سے پہلے آپ بدتمیزی دیکھ چکے ہیں کہ پپیا پور میں ایک وہ جنے کہاں کا ننگا لچا آ گیا، وہ خالی ایسے ہاتھ دکھاتا ہے، لاکھوں لوگ شفا لے کے چلے آتے۔ یہ حالات ہیں، ایمان بیچ کر کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے نفع کی خاطر۔ اگر خالی یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں بابا سٹے کا نمبر بتلاتا ہے، تو آپ بھیڑ دیکھیے، اس کے دروازے کے اوپر بھیڑ نہیں ٹوٹے گی۔ رقم ہے، حرام کی رقم ہے، اس میں اور شراب میں، اس میں اور خنزیر کے گوشت میں، اس میں اور کھانے میں، اس میں اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے باوجود یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا استقلال ہے، یہ ہمارا استحکام اور مضبوطی ہے۔ آپ بتائیے، اس ایمان کے ساتھ دجال کیا ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہے، اس لیے یقین کی ضرورت ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ہر شخص اس نوجوان کی طرح ہو، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرے، حالانکہ بہت ہیوی، بہت بڑا، بہت لمبا چوڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہوگا، سمندر میں کھڑا ہوگا تو پانی یہاں تک ہوگا، بادلوں میں اس طرح سے ہاتھ ڈال دے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ ایک سفید گدھے کے اوپر سوار ہوگا، سفید گدھے کے اوپر سوار ہوگا، اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ 70 باع، یہ باع کہلاتا ہے، یہ اتنا حصہ باع کہلاتا ہے، یعنی اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ، اس کی سواری کے دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ 70 باع ہوگا۔
آپ اندازہ کیجئے 1.5 میٹر تو یہی ہے قریب قریب، ٹھیک ہے، 70 کو جب آپ 1.5 گنا کریں گے تو 105 میٹر ہو گیا۔ 105 میٹر، آپ جانتے ہیں کہ گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ میں فاصلہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں بیٹھنے والا کتنا چوڑا ہے؟ 4 انچ 5 انچ 6 انچ کا فاصلہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ہوگا، اور اس سے 3 گنا انسان کی چوڑائی ہوتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 105 میٹر یہ لمبائی ہے، اس کو 3 گنا کر دیں تو آپ اس کی چوڑائی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اتنا لمبا چوڑا اور اتنا بدتمیز اور اتنا طاقتور، وسائل کے اوپر اتنا قادر، اتنے ذخائر کا مالک جب آپ کے سامنے ہوگا تو اس کے لیے بہت مضبوط ایمان چاہیے، اس کے لیے پھر ایسے ہی ایمان چاہیے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک اس کی ریہرسل نہ ہو، ہر مردے کے سامنے جھک جائیں، ہر کرشمے کے سامنے جھک جائیں اور ہر طاقتور کے سامنے جھک جائیں، ایسے لوگ تو دجال کے سامنے اس کے پیروں کی جوتی بن جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کیسا پریپریشن درکار ہے اور کیسی تیاری درکار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات بیان کر کے، یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے پیش کر کے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ ایگزامینیشن ہے، بہت مطلب مختصر الفاظ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کائنات کو سمیٹنا چاہیں گے، اس سے پہلے ایمان کا امتحان لے لیں گے۔ دعویٰ تو ہر شخص کو ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، دعوے تو سب کو ہیں، لیکن جب تک اس کی پریکشا نہ ہو جائے، جب تک اس کا ایگزامینیشن نہ ہو جائے اور جب تک اس کو پرکھ نہ لیا جائے، ایسے ہی ایمان تسلیم کر لیا جائے گا۔ صحابہ نے 70 ٹکڑے کروا لیے اپنے، صحابہ نے اپنا خون بہا دیا، صحابہ نے اپنے کنبے اجڑوا دیے، صحابہ نے اپنے خانوادے ختم کروا دیے، صحابہ نے اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ دی، تب جا کر کے ان کا ایمان کوالیفائی کر پایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ ہم نے چمٹا دیا ہے ان کو تقوی کے کلمے سے۔ وہ جب کوالیفائی کر پائے، اور ہم یہاں بیٹھ کر کے سب کچھ پوج رہے ہیں، کارچوب کی لکڑی بھی پوج رہی ہے، سوئی بھی پوج رہی ہے، اس کے بعد ہم دجال سے مقابلہ کر کے اور بغیر اس کے کوالیفائی کر جائیں گے؟ صحابہ سے اتنے امتحانات لیے گئے، ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایگزامینیشن کرے، اس کے بعد اس کائنات کو ختم کیا جائے، اور بڑے سخت قسم کے امتحانات ہیں اس کے علاوہ بھی۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس پورے مضمون کا اتنا ہی سا خلاصہ ہے، مطلب میرے کہنے کا حاصل یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا جو ذخیرہ اور تسلسل ہے، ان سب کا سار و سارانش یہ ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ ایمان انتہائی درجے کا مضبوط چاہیے، جو دجال کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ دے سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جبھی پیدا ہوگا جب ہر وقت اس بات کا تذکرہ کریں۔ اور بہت دیانتداری کی بات یہ ہے کہ ایمان بنانے کے لیے اور اس طرح کا یقین پیدا کرنے کے لیے پہلی سیڑھی یا پہلا سلیبس تبلیغی جماعت پیش کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا سنگل میٹر ہے، میڈن سلیبس ہے، آپ سمجھیے میڈن سلیبس ہے کیا؟ کہ اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، یعنی پوری طرح سے ان کا فوکس صرف اس بات پر، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنگل فارمولہ ان کا۔ حالانکہ انہیں بیچاروں کو یہ خط سوار ہو گیا، یہ غلط فہمی ان سے ہو گئی کہ یہ کل دین ہے، یہ کل دین ہے، اس میں تھوڑا سا نزاع پیدا ہو گیا۔ وہ کل دین نہیں ہے، یہ برتھ کنفرم کرنے والی، جنت میں برتھ کنفرم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جس کی توحید کلیئر ہو اس کی برتھ کنفرم ہے، وہ الگ بات ہے، دیر سویر لٹا پٹا اور کیا نام ہے سزا پایا ہوا پہنچے، لیکن آخر کار پہنچے گا۔ تو یہ یقین بنانے کی جو بات ہے، یقین بنانے کی جو بات ہے اور وحدانیت کے اوپر استقامت کی جو بات ہے، اس کا پہلا کورس تبلیغی جماعت، تزکیے کی پہلی سیڑھی اس سے طے ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ دیکھیے صحابہ کا مزاج میں اس بیچ میں اتنی سی بات اور عرض کر دوں کہ حضور نے فرمایا کہ دجال کا پہلا دن
1 سال کے برابر ہو. جب وہ نکلے گا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن سامان میں، یعنی جیسے اور دن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں. ارے اس کو تک ٹریس آؤٹ کر لیا سائنسدانوں نے، کلپ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ کہ یہ ممکن ہے، ایسا کیا جانا ممکن ہے کہ زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے مثال کے طور پر، اور 365 دن میں اپنا ایک راؤنڈ مکمل کرتی. ایک سیارہ ایسا ہے جو 1000 دن کے اندر اس راؤنڈ کو پورا کرتا ہے، اور اس کی ایک سیارہ ایسا ہے جو 80 دن میں اس راؤنڈ کو پورا کرتا ہے، اور کسی کی اگر اس سے تیز رفتار بنا دی جائے تو وہ اور جلدی اس کو پورا کر لے گا. تو باقاعدہ مطلب جو تحقیقات ہیں وہ یہ کہ 100 سال ایڈوانس ہے اس کی سائنس اور اس کی تکنیک. لیزر کے اوپر پوری طرح سے، لیزر سسٹم کے اوپر اس نے پوری طرح سے مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اس وقت لیزر کی سواریوں پر اس کے کارندے چلتے ہیں. وہی میں بھی کہہ رہا تھا کیا نام ہے اسد بھائی سے کہ UFO آپ دیکھیے یہ وہی سواریاں ہیں، یہ اس کی سواریاں ہیں جو وہاں سے نکلتی ہوئی دیکھی گئی. برمودا ٹرائنگل سے یہ سواریاں نکلتی ہوئی آبادیوں کے اوپر اڑتی ہوئی باقاعدہ دیکھی گئی، اور تو اور ہیں ہندوستان میں 5 مرتبہ دیکھی گئی. یہ اسی کی سواریاں ہیں. امریکہ میں ایک وہی سواری اڑن تشتری باقاعدہ UFO ان کی ٹکرا کر کے یا کسی بھی طرح تباہ ہو گئی. اس میں باقاعدہ جو افراد پائے گئے جو حادثے کا شکار ہو گئے وہ انہی انسانوں کی طرح. یہ جو اغوا کیے جا رہے ہیں ماسٹرز اغوا کیے جا رہے ہیں، وہ ان سے باقاعدہ کام لے رہا ہے. یہ تحقیق ہے تحقیق کرنے والوں کی. اور جہاں تک وسائل کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ اس نے پانی کے ذخائر پر قبضہ کیا. میں کہنا میں بالکل ایک دم وہ بات ابھی ادھوری رہ گئی کہ صحابہ نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو صحابہ کا سوال دیکھیے. یہ ہیں وہ روحی وہ قدسی صفات لوگ کہ جن کا مزاج اور جن کا دھیان کہاں پہ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس پوری جماعت پر. جیسے ہی یہ سوال کیا، جیسے ہی حضور نے یہ بتلایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، صحابہ کا کھٹ سے سوال کہ اللہ کے رسول نمازیں کتنی پڑھنا ہوں گی؟ 1 سال کی نمازیں پڑھنا ہوں گی یا 1 دن کی؟ چونکہ 1 دن ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ حساب لگا لینا وقت کے اعتبار سے اور اسی طرح نمازیں پڑھنا. مطلب دھیان دیکھیے آپ فرائض کی طرف. یہ ہے ذمہ داری کا احساس اور یہ ہے وہ جماعت جس کو ہم فالو کرتے ہیں. بہرحال جب اس وقت پانی نہیں ہوگا، ہمارے پاس غلہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، صرف اس کے پاس پانی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے بڑی ریئر آف دا ریئرسٹ صورتحال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے میں بہک جانا سوابھاوک ہے. صحابہ کا کھٹ سے سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول ایسے مشکل حالات میں ہم کیسے اپنی بھوک اور پیاس مٹائیں گے؟ جواب دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ تم ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہی تمہارے لیے غذا بنے گا، یہی تمہارے لیے پانی بنے گا، یہی تمہارے لیے دولت کا کام کرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، اسی لیے کثرت سے ذکر کرنے والوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی. جو کثرت سے ذکر میں مصروف رہتے ہیں انہیں روزے نہیں لگتے. مئی میں پڑھیں چاہے جون میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی سمجھتے چلیے. بہرحال ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دجال ایک دم نکل پڑے گا، لیکن جو تحقیق پڑھی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ ہمارے اس پورے سسٹم پہ قابض ہے اور پوری طرح سے اس نے ایک جال بچھایا ہوا ہے اور یہ پورا زمانہ ایک دم اس کے چنگل میں کسا ہوا. دیکھیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ 2 طریقے صرف. ایک طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے 2 فارمولے. قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیے رہو، گمراہ نہیں ہوگے. ایسے لوگ حضور کے انویائی، حضور کے ماننے والے، حضور کے وفادار امتی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو شیطان کی اور شیطان کے پیش کردہ نظام کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. یہ 2 ہی ہیں، یہ 2 ہی طریقے. آپ ان کو مطلب ایک ہوا میں اڑائی ہوئی بات کہیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. فائنل کر دیا نا حضور نے. اب اس کے بعد شیطان پورے طریقے سے
پورے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا نظام پیش کر رہا ہے، حضور کے مقابل اپنا نظام پیش کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نہ اپنایا جائے اور اس نظام کو اپنایا جائے جو ہم نے پیش کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ مشاورت، ہم تو یہ مان کے چل رہے ہیں فی الحال کہ باقاعدہ ادھر سے مشاورت ہے۔ اب آپ دیکھیے گا بہت دھیان سے، آگے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت پیچھے نہ جا کر کے 1991 سے لے کر کے اب تک جو سینیریو ابھر کر کے آیا ہے ہمارے اپنے گھروں کا، ہماری اپنی گلیوں کا، ہمارے اپنے معاشرے کا، ہماری اپنی سوچ کا، ہماری اپنی لائف اسٹائل کا، وہ سیدھا شیطانی ہے۔ دعویٰ تو ہر شخص کو ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے طریقے کو مانتے ہیں۔ ذرا اس کا ہیئر اسٹائل دیکھیے، ہیئر اسٹائل دیکھیے، اس کی شرٹ دیکھیے، اس کا لباس دیکھیے، سارا کا سارا ویسٹرن کلچر کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حالات یہ ہیں، مطلب اتنا شکنجہ اس نے کسا ہوا ہے کہ ہم وہی پسند کرتے ہیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں، ہم وہ بولتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ بتاؤ، اردو پڑھنے والا، ان میں کتنی تعداد ہے اردو پڑھنے والوں میں؟ کتنے لوگ ہیں جو عربی زبان جانتے، جبکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے دین سیکھنے کے لیے یہی دو زبانیں سوتردھار ہیں۔ یہ دونوں زبانیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دین جان سکو گے، لیکن انگلش میڈیم، ہر باپ کی خواہش میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے، وہ زبان جو وہ بولتے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، وہ ہم پسند کرتے ہیں۔ اس زبان کی طرف ہم میں سے کسی کا اشتیاق اور رغبت نہیں۔ ہم اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا خربوزہ لے آتے ہیں، وہ کھا لینا، بیٹا حلوہ بنوا لو، اس میں کیا نام ہے میوہ جات ڈلوا لو، اس سے ناشتہ کر لو، نہیں، وہ کھائے گا جو شیطان نے تیار کروایا، میگی۔ اس کا فارمولہ مجھے بتایا قنوج کے ڈی ایم او نے پچھلے سال کہ اس میں باقاعدہ خنزیر کے کچھ انش پڑے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا پورا فارمولہ جو نیٹ پہ ہے اس میں یہ سب چیزیں اس کا ذکر بھی ہے، حالانکہ میں نے تلاش نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتلایا بڑے اعتماد کے ساتھ۔ تو جو وہ چاہیں گے وہ ہمارے بچے پسند کریں گے، کیڈبری ملک اور فلاں فلاں فلاں، ان سے نام پوچھیے آپ، سب ان کا تیار کردہ، وہی ہمارے، یعنی اتنا ہماری پسند کے اوپر ان کی چاہت، ان کی اچھا، اور وہ ہمارے اوپر اتنا غالب اور اتنا طاقتور ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، مئی کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اگر انہیں بہترین دہی کی لسی پلوا دیں تو کہیں گے ان لوگوں کو ابھی بھی گاؤں والی عادت نہیں گئی، یہ ابھی بھی وہی ہے۔ یہ تبصرہ آئے گا، کولڈ ڈرنک نہیں پلایا، اس شیطان کا تیار کردہ برانڈ آپ کو نہیں پلایا، اس لیے یہ تبصرہ آئے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری تنابوں کے اوپر کس طرح سے شکنجہ کسا ہوا ہے، ہماری پسند اور ناپسند وہ جو وہ چاہے، اور تو اور ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں، آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں 7 ونڈو 8 ونڈو، ٹھیک ہے، ونڈو، واٹس مین ونڈو؟ ونڈو کا مطلب کھڑکی جس سے جھانک کے دیکھا جائے، یعنی یہ ان کی ونڈو ہے، وہاں سے وہ آپ کا ڈاٹا چیک کریں گے۔ آپ سمجھتے ہو سیف ہے، لیکن ان کے پاس آپ کے ایک ایک چیز کی خبر موجود ہے کہ آپ نے کیا سیو کیا، آپ کیا پسند کرتے ہو، کیا نہیں پسند کرتے ہو، اور کتنی آبادی ایسی ہے جو ہمارے پروگرام پسند کرتی ہے اور ہمارے مخالف نہیں ہے۔ یعنی دجال جس وقت نکلے گا، کتنے لوگ اس کے انویائی ہیں اور کتنی طاقتیں اس کے مخالف ہیں، اور جو طاقتیں دجال کے مخالف ہو سکتی ہیں انہی کے اوپر مسلسل بم گر رہے ہیں، انہی آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی مزاحمت کا اور جہاں سے بھی ڈیفینس ہو سکتا ہو اس سب کو مٹایا جا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ بہت دھیان سے، اگر ایک پوائنٹ بھی آپ ویک بتا سکیں تو آپ اندازہ کیجئے جہاں سے مزاحمت ہو سکتی ہے اس دجال کے لیے اس طرح سے پورا پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پانی اچانک ختم ہو جائے گا، نہیں، آپ دیکھیے، اصل میں 1991 کی بات میں نے اس لیے کی کہ اس وقت ایک ورلڈ آرڈر آیا، ورلڈ آرڈر، اس کے بعد عالمی بینک، سارا پیسہ عالمی بینک کے پاس ہے، جو کوئی جتنے مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک میں جتنے دریا ہیں
وہ دریا اس سے پہلے جس ملک سے آتے ہیں بہہ کر کے ان سب پر ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے، اور ڈیم کے لیے سارا پیسہ عالمی بینک فراہم کر رہی ہے۔ ہم پوری تفصیل اب گنا سکتے ہیں آپ کو سارے اعداد و شمار، اور آپ یہ سمجھیے کہ جہاں جہاں معدنیات ہیں اور جہاں جہاں کانیں ہیں اور جہاں جہاں قدرتی وسائل اور ذخائر ہیں ان کے اوپر کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کان کھڑے ہو جائیں گے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ ایڈز HIV کا جو وائرس ہے، HIV کا جو وائرس ہے، دنیا کو یہ بتلایا گیا کہ وہ قدرتی وائرس ہے۔ ایک افریقہ کے جنگلی ہرے بندر نے ایک عورت کو کاٹ لیا، اس کے اندر وہ وائرس آ گیا اور اس وائرس سے پوری دنیا میں وہ وائرس پھیل گیا۔ سفید جھوٹ ہے۔ WHO شیطانوں کا ایک سموہ ہے، شیطانوں کا ایک سموہ ہے، درندوں کی ایک جماعت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے باقاعدہ لیب میں بیٹھ کر کے یہ وائرس تیار کیا ہے۔ یہ وائرس انتہائی درجے مہلک ہے، اس کو آبادیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور سب سے پہلا استعمال، میں سارے عدد و شمار گنا دوں گا آپ کو کہ ظاہرے میں کتنے لوگوں کو خسرے کے ٹیکے کے نام پر، کہیں پولیو کے ڈراپس کے نام پر باقاعدہ یہ وائرس پھیلایا گیا۔ ظاہرے میں، یوگنڈا میں، جنوبی افریقہ میں باقاعدہ ان کو ویکسینیشن کے ذریعے سے پھیلایا گیا، اور اس کے بعد فوراً کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ 5 سال میں یہاں اتنے ملین اموات ہوں گی، اور اس کے بعد 2/3 افریقہ صاف ہو گیا۔ دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ ایڈز HIV وائرس پھیل گیا۔ تو آبادیوں کو کنٹرول کرنے کا پورا ان کے پاس سسٹم موجود ہے۔ جہاں جہاں حوادث ہوتے ہیں، دیکھیے یہاں بھوکے کتوں کی طرح آ کر کے پڑ گئے ہوں گے نیپال میں، اور یہاں کے جو پریشان لوگ ہیں ان کے اوپر اس ٹائم وہ اپنا سارا جتنا بھی انہیں تجربہ کرنا ہے، جتنا بھی ایکسپریمیشن کرنا ہے، وہ سارا کا سارا یہاں کریں گے۔ یعنی پریشان انسانوں کے ساتھ ان کی یہ بدتمیزی۔ یہ جتنے بھی برانڈز وہاں سے آ رہے ہیں اور جتنے بھی یہ سارے کے سارے ڈرامے اور تماشے ہیں، ان میں سب میں کچھ نہ کچھ باقاعدہ پروگرام موجود ہے، اور انہیں کیا ضرورت ہے پروگرام چلانے کی؟ پوری دنیا، آپ بتائیے، یہ دنیا 2 حصوں میں، قیامت کا جو منظرنامہ ہے، جو نشانیاں ابھرنا شروع ہوں گی وہ یہاں سے شروع ہوں گی۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور جنگ کی شکل بنے گی، اور جنگ کی شکل بننے پر محاذ کیا ہوگا؟ اسلام ورسز ریسٹ ورلڈ، یعنی ایک طرف اسلام اور ایک طرف باقی پوری دنیا۔ یہ سینیریو ابھر کر کے آئے گا، اور اس کے بعد جنگ ہو جائے گی، اور جنگ ہونے پر مسلمانوں کا اتنا زبردست نقصان ہوگا کہ ان کے افراد بھی مارے جائیں گے اور ان کی زمینیں بھی چھن جائیں گی۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ آپ نے یہ تک بتلا دیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ مار دیا جائے گا، اور مسلمانوں کی جو حکومت کا دائرہ ہے وہ کھنچ کر کے خیبر سعودی عربیہ کا ایک شہر اور ضلع ہے، وہاں ایک بستی ہے سیلا، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ تک بتلا دیا کہ سرحد، اسلامی مملکت کی سرحد وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اور کسی کے جب بادشاہ مار جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس پوری قوم کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہت فرسٹریشن اور بہت عجیب سی سراسیمگی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارا خلیفہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ مدینہ منورہ میں یہ بحث اپنے عروج کو پہنچے گی کہ اگلا خلیفہ منتخب کیجیے تاکہ سب لوگ منظم ہو سکیں۔ تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات اس شخص کے اندر صلاحیت پیدا فرمائیں گے کہ وہ خلیفہ بن سکے۔ وہ شخص یہ دیکھے گا کہیں مجھے ہی نہ خلیفہ بنا دیا جائے، مدینہ چھوڑ کر کے وہ مکہ سفر کر جائے گا۔ مکہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح پہچان ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ تم کو ہی ہم خلافت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے گی، یہی ہے امام مہدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اپنی عمر پوری کر لے اور صرف 1 دن باقی بچے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ضرور کریں گے، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کریں گے، اور پھر ایک آدمی کو بھیجیں گے، یواطئ اسمہ اسمی،
وَيُوَاطِئُ اسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، کہ اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدی تو بعد میں کہا جائے گا ان کو، مہدی اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر پوری ملت کو ہدایت ملے گی، راستہ ملے گا۔ بہرحال میں اس پوری تفصیل کو یہاں چھیڑ بیٹھوں میرے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ 10 علامتیں، کبھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو باقی رکھا اور لوگ شوق کے ساتھ سنتے رہے تو وہ 10 علامتیں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے، لیکن سر دست یہ علامت مجھے ذکر کرنی تھی، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، زلزلوں کو دیکھ رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، حالات کو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، حضور کا مزاج معلوم ہے پھر بھی توبہ کی طرف نہیں دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ اس طرح کے ہنگاموں میں اور اس طرح کی مشکل صورتحال سے ہم نکل سکیں؟ تو اس لیے ضرورت ہے توبہ کے ذریعے سے اپنے اعمال کو درست کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے کو مستحکم کریں، کلمے کے عقیدے کو مستحکم کریں۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا تھا۔ تو یہ جنگ شروع کہاں سے ہوگی؟ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مخلصین اور ایک طرف پورا جہان، اور ہم کو شکست ہوگی، واقعی شکست ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مہدی کے نام پر سارے قبائل جمع ہو جائیں گے، پھر ایک سفیانی لشکر چلے گا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ خلیفہ انہوں نے منتخب کر لیا ہے اور لوگ اکٹھا ہونے لگے ہیں تو ان کا لشکر چلے گا حضرت مہدی کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 70,000 کے لشکر کو پورے کو مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک بستی ہے بیدا، وہاں پر اس کو پورے کو دھسا دیں گے، یعنی کافروں کے اس لشکر کو دھسا دیں گے، دجالی لشکر کو دھسا دیں گے۔ صرف ایک آدمی بچے گا جو حضور کے ہاتھ پر آ کر حضرت مہدی کے ہاتھ پر ایمان لائے گا اور باقاعدہ اس پورے کرشمے کو اور اس پورے انسیڈنٹس کو رپورٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد جہان میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سارے کے سارے آنے لگیں گے۔ حضور نے یہ تک بتلایا کہ ایک باقاعدہ قافلہ آئے گا کالے جھنڈوں کے ساتھ، جس کو سفیانی لشکر کہا جاتا ہے۔ اس کے سب سے آگے کون آدمی ہوگا؟ حارث حراس۔ اس کے بیچ میں کون ہوگا؟ اس کا نام، اس کے باپ کا نام حضور نے بتایا۔ پیچھے کون ہوگا؟ اس کا بھی نام بتا دیا۔ یعنی سب کچھ محفوظ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو کچھ گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں یہ معلوم نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پوری فلم کلیئر کی ہوئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور ورسز پورا جہان سمٹ رہا ہے کہ نہیں۔ اسرائیل یہودیوں کی بستی ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ کس طرح کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے۔ وہاں کی موساد یہاں کی لیگل ایڈوائزر ہے، وہاں کی خفیہ ایجنسی یہاں کی لیگل ایڈوائزر ہے، اور وہ یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے سراسیمہ کیا جا سکتا ہے، یا فلسطین میں ہم نے کیا کیا ٹرائل کر لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سناتن دھرم اور کہاں یہودیت، عیسائیت اور کہاں یہودیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور قتل کرنے کا دم بھرتے ہیں، اور ان کا بلیم ہے کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے، جیوز نے قتل کیا ہے کیا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے تالمیل دیکھیے کہ جو اسرائیل بولے گا وہی امریکہ کے سینٹ کہے گا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اصفہان کے یہودی جو کچھ کہیں گے ایران کے پارلیمنٹ میں وہی پاس ہوگا۔ کس طرح سے چنگل میں ہے پورا جہان یہودیوں کے، مٹھی بھر یہودی، اور پورے جہان کو کس طرح سے کیپچر کیا ہوا ہے، یہ وہاں نیچے سے آنے والی طاقت۔ آپ بتائیے، آپ وہی کھاؤ گے جو وہ چاہتے ہیں، آپ سارے برانڈس وہی آپ استعمال کرتے ہو جو وہ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، ٹوتھ پیسٹ یا جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا ان کا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، انڈین برانڈ آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم کو کرنا یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ اپنا لائف سٹائل بدلیے، ورنہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے اوپر تو لیبل ہے، یعنی وہ وہاں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا استعمال کرتے ہو، آپ سارے ان کے برانڈس استعمال کرتے ہو، وہی چیز پسند کرتے ہو جو وہ چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کی جماعت کا حصہ۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طریقوں کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پوری طرح سے تقسیم چل رہی ہے کہ انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی، اس میں آپ کو کہاں جانا ہے یہ طے کرنا ہوگا، آپ کو کہاں جانا ہے یہ طے کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کہ دجال اپنی تمام تر قوتوں اور وسائل کے ساتھ پوری طرح سے سنچالن کر رہا ہے اس جہان کا، اور پوری طرح سے ایکٹیو ہے۔ جو دعوے ہیں، اب جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں سے بھی آپ تلاش کریں گے، آپ اس کے بعد ڈیبیٹ پہ چلے جائیے یا آپ مطالعے پہ چلے جائیے، آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے سمجھیں گے اس سے بھی آپ کو یہی سب کچھ ملے گا کہ آپ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے
مطلب کلچرلی ہم کو کیپچر کیا ہوا باقاعدہ. آپ بتائیے حالات کہ 1991 سے پہلے تک حالات یہ تھے کہ بیٹی جب آپ کے باپ کے سامنے سے نکلتی تھی تو اپنے دوپٹے کو کئی بار صحیح کرتی. اب لڑکی ایک ایک گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو سنوارتی ہے بازار والوں کو دکھانے کے لیے. اتنا بڑا فرق تہذیب کا. کوئی بیٹا اپنے باپ کو اپنی خدمت سے مطمئن نہیں کر پا رہا, پوری پوری آبادیاں چھان ماری ہے, اور کوئی باپ اپنے بیٹے کی اس طرح سے سرپرستی اور اس طرح تربیت نہیں کر پا رہا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ کے سامنے بیٹا لیڈ لگا کر کے گانے سن رہا ہے, آپ کی ہمت نہیں جو بنا کر دے. آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کا باپ یا بیٹا سویا ہوا, ہمت نہیں کہ آپ اسے اٹھا دیں. اس نوبت پہ کس نے پہنچایا؟ حالات یہ ہیں. کانفرنس میں بیٹھ کر کے قانون پارت کیا جاتا ہے, سینٹ میں بیٹھ کر کے قانون بنایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے, ان کو زبردستی مذہب کی تعلیم نہیں دلا سکتے, آپ ان کو زبردستی کوئی لٹریچر پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے, آپ ان کو اپنی پسند کی چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. وہ اگر جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں کم عمری میں تو آپ انہیں روک نہیں سکتے, اور اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی تو آپ سزاوار ہوں گے. حالات یہ ہے کہ ایک فون کر دیتی ہے بیٹی اور بیٹا کہ ہم کو ہمارے ماں باپ ٹارچر کر رہے ہیں, ترنت ماں باپ کو اٹھا کر کے بند کر دیا جاتا ہے. یہ حالات ہیں اس بدترین معاشرے کے جہاں ماں باپ بوڑھے ہوئے اولڈ ہاؤسز ڈال دیا گیا, بچے ہیں چائلڈ ہاؤسز, یعنی کوئی رشتہ نہیں. انہوں نے رشتوں کو اس طرح سے پامال کیا تو رشتے ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑا گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, اور آج صورتحال یہ ہے کہ جن کی عورتیں گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ صبح اٹھ کر کے ان کی سینڈلیں صاف کر کے رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد مکھیا ہوں گے, مرد حکمراں ہوں گے. ہندوستان کا پارلیمنٹ کہتا ہے کہ نہیں, مکھیا اب عورت ہوگی, راشن کارڈ عورت کے نام بنے گا, وہ گھر کی مکھیا ہوگی. کیا ہے یہ نظام میں, کیا ہے آپ دیکھیے تو کیا ہونے جا رہا ہے. اسلام کے ایک ایک نظام کو مسلسل اس کا متبادل لا کر بدلنے کی کوشش. آپ خاموش بیٹھے, آپ مسلسل اس کے بہائے ہوئے پانی میں بہتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی گندگیوں میں, اس کی گندے رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں, اور کسی تبدیلی کا کوئی آپ کو احساس نہیں. یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق یا ان کی خوبیوں کا آپ کو کوئی اعتراف, کوئی علم نہیں, یا اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں, یا اس کی پاسبانی کی کوئی فکر نہیں. اندازہ کیجئے, تلاش کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس لیے کہ یہ تو زندگی ختم ہی ہو جائے گی, ایک زلزلے میں ختم ہو جائے گی, ایک طوفان اس زندگی کو بجھا دے گا. مسئلہ ہے آخرت والی زندگی کا, اور وہ زندگی تبھی روشن ہو سکے گی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے. اور دجال کو یا تمام طاغوتی طاقتوں کو اس وقت شکست دی جا سکتی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ دے, اور زبردست کلمے کے اوپر ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اور طاقتور ایمان نصیب فرمائے, اس نوجوان کی طرح جو دجال کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اور دو ٹکڑے ہو جانے کے باوجود ہمت اور حوصلے کے ساتھ شجاعت کی تصویر بنا اس نالائق کے سامنے کھڑا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. ایک بہت اہم اطلاع, 22 تاریخ کو یعنی 22 مئی کو نواب گنج میں ایک پروگرام ہے, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس معنی کر کہ ہندوستان میں جس طرح کے حالات برپا کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی 2 حصوں میں, ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش, ہندو ورسز ریسٹ انڈیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک نفرت اس لیے کہ وہ جماعت ادھر چلی جائے گی, تو نفرتوں کی دوش پر سوار ہو کر کے اور باقاعدہ حکومتیں کرنے کا ایک رواج پڑ گیا ہے. اس کو آگے بڑھانے کی مسلسل کوشش ہے. آپ جانتے ہیں کہ اوگڑیا جتنے بھی ہیں یہ سب کیا نام ہے اے سی چیمبر میں بیٹھ کر کے اس طرح بدتمیزی کے, خوریزی اور فساد والے بیانات دے دیتے ہیں. وہ آرام سے بیٹھے ہیں, ہندو ہمارا پڑوسی ہے, ہم ہندو کے پڑوسی ہیں, وہ ہمارے دروازے سے نکلے گا, ہم اس کے دروازے سے نکلیں گے. اگر ہم ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے امن اور شانتی ختم ہو جائے گی اور سکون کی زندگی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے جمعیت علماء مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے, ہمارے اکابر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نفرت کا توڑ نکالا جائے, کہ جو سنجیدہ برادران وطن ہیں یا جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں
کہ مانوتا کے آدھار پر یا انسانیت کی بنیادوں پر بھی ہمارا ایک رشتہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. مذہب میں آ کر کے ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، بات الگ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم انسان ہونے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے اپنے مذاہب پر عمل درآمد کر کے بھی سکون سے رہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم ایک محاذ پر اکٹھا بھی رہ سکتے ہیں، اور جنگ آزادی میں ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے. تو اس طرح کی جگہ جگہ کانفرنسیں ہیں. ہم لوگوں نے ایک کانفرنس رکھی ہے نواب گنج میں، اس میں بھی یہی صورتحال ہے. یہاں کا ضلع کا جو آریہ سماج کا صدر ہے وہ بھی مدعو ہے اس میں مہمان کی حیثیت سے. اس کے علاوہ آل انڈیا سنت سمیتی کے جو ادھیکش ہے کیا نام ہے، آچاریہ پرمود کرشنم، انتہائی قابل اور انتہائی زبردست اسپیکر ہے، بہت بولڈ اسپیکر ہے. ہم نے کسی غیر مسلم کو اتنا بڑھیا بولتے نہیں دیکھا آج تک. وہ بھی مہمان خصوصی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کے اور بہت سارے لیڈران مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو ہیں. ایک عجیب طرح کا علاقے کا اکلوتا اپنا پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ضرورت ہے اس بات کی کہ بڑی بھیڑ ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ ہم ایک جہتی چاہتے ہیں، ہم امن اور آشتی کے پیغامبر اور علمبردار ہیں. تو اس کے لیے سبھی لوگ پہنچے. ایک رات کا معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگلا سنیچر ہے میرا خیال، جمعہ چھٹی بھی رہتی ہے اور سنیچر بھی چھٹی رہتی ہے. جمعہ کو وہاں شرکت کریں گے تو اس کے بعد آرام سے اگلے دن سو بھی سکتے ہیں. لیکن علماء کی یہ کوششیں ہیں امت کو متحد رکھنے کی اور امت کو ایک پیغامبر کی حیثیت سے. دیکھیے علماء کی پچھلے 10 سال سے 15 سال سے انتہائی درجے کی کوششیں تھیں کہ دنیا نے اس وقت یہ مانا کہ ہندوستان کے مسلمان کسی طرح کی غلط تحریکات میں شامل نہیں ہیں. دنیا کو یہ کہنا پڑا، اس شیطان کو بھی یہ کہنا پڑا، مودی کو، کہ ہاں ہندوستان کے مسلمان نہ داعش میں نہ آئی ایس کے ساتھ ہیں، اور نہ ان کو القاعدہ نے اپنے ساتھ لے پایا. یہ کہا ہے. بلکہ اس بار کی بڑی خبر ہے، نئی دنیا نے بھی یہ شائع کیا ہے کہ تسلیم ہے سب کو کہ ہندوستان کے مسلمان خود اپنا مستقبل اور اپنا مینیو اور اپنا ایجنڈا خود طے کرتے ہیں. اور یہ برکت ہے دارالعلوم دیوبند کی اور ہمارے اکابر کی کہ باقاعدہ وہ پوری امت اور ملت کے سامنے جا کر کے گھر گھر جا کر کے اور علاقوں میں جا کر کے پورا سسٹم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں اور امت کو ان بنیادوں پر متحد رکھنا چاہتے ہیں، اس کا احساس بحال رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کوشش بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے. اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیے مذہب کی بنیادوں پر ہم تقسیم تو ہو سکتے ہیں، لیکن مذہب کی بنیادوں پر ہم نفرت کی دیواریں نہیں پنپنے دیں گے، یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ بڑی فکر مندی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں. زیادہ سے زیادہ لوگ، بہت دور نہیں ہے، 20 کلومیٹر ہوگا مشکل سے، بس کا انتظام 15 کلومیٹر. انشاءاللہ بات چل رہی ہے. بس کا انتظام یہ لوگ بھی کریں گے اور آپ لوگ بھی ساتھ میں لگیے. اور اس کے بعد اس پروگرام کو یہ سب جانے کے لیے جو ہے نام ضرور شرکت کریں. ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ وہیں. دعا کر لیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام امور خیر کے لیے قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہر محاذ پر ناکامی نظر آ رہی ہے. اے اللہ کردار کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں. اے اللہ اگر کوئی طاقت ہے ہمارے پاس تو صرف یہ کہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں. اے اللہ اس وجہ سے ہم تجھ سے تیرے احسان اور تیرے کرم کی امید رکھتے ہیں. اے اللہ ہر محاذ پر، اے اللہ ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائیے گا. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ بات مانگیں، لیکن اے اللہ تیرے حبیب سے تیرا جو رشتہ ہے، اے اللہ اس رشتے کے طفیل اور واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ چاہے دجال ہو، اے اللہ چاہے دابۃ الارض ہو، اے اللہ چاہے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کی بات ہو، اے اللہ تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلات سے، تمام امتحانات سے اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ پار کروا دینا، بیڑا پار لگا دینا. اے اللہ اپنے حبیب کا امتی بنا کر، وفادار امتی بنا کر اپنے حبیب کے سامنے پیش ہونے کی سعادت عطا فرمانا. اے اللہ حوض کوثر پر جانے کی اے اللہ توفیق عطا فرمانا. اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو استحکام عطا فرما. اے اللہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم دلوں کے اندر بٹھا دے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتوں کی رغبت اور دلچسپی دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ شیطانی طاقتوں کی، اے اللہ شیطانی پروگراموں کی نفرت اور ان کی واقفیت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کے مکر سے ہم سب واقف بھی ہوں. اے اللہ اس کو ترک کرنے والے بھی ہوں. اے اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اللہ اس کو بھی کامیاب فرمائیے. اے اللہ ہم کو پوری انسانیت کی نمائندگی
اور پوری انسانیت کی قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے ہم کو قائد بنا کے پیدا کیا تھا، اے اللہ آپ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔ اے اللہ ایمان کے تقاضوں کو چھوڑا، ایمان کے مطالبات کو ترک کر دیا، اے اللہ اس لیے پستی میں گرتے چلے گئے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان عطا کر دیجئے، اے اللہ صحابہ والا کردار عطا کر دیجئے، اے اللہ صحابہ والی عظیمت عطا کر دیجئے، اے اللہ صحابہ والی استقامت اور استقلال عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔